السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ محترم سامعین اکرام، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہہ سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئیں وہ شق قمر کا مسئلہ تھا، جس کو دیکھنے کے بعد بھی ظالموں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجتیں پیش کی، اور یہ دور جو اب شروع ہو رہا ہے، جو باب آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے سخت ترین دور تھا۔ شق قمر کے مسئلے کے بعد اور ہجرت حبشہ سے پہلے کا دور جو ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے اور شق قمر کے بعد، یعنی دونوں کے درمیان کا جو دور ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا سخت ہے کہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بقول ڈاکٹر علامہ لقمان سلفی رحمہ اللہ کے، کہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان تکالیف کو قلم کے ذریعے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، جو درد و کرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھا کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک شریف آدمی اگر محلے میں چلے اور اس کے پیچھے محلے کے بدماش لڑکے تالیاں بجائیں، بھبکی کسیں، اس پہ آواز لگائیں، اسے گالی گلوچ سے پکاریں، تو اس آدمی کو کیسا لگے گا؟ ہم اپنے اوپر اس بات کا اطلاق کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دور وہ جو شیطان مکہ جس کو کہتے ہیں، جو سر فہرست ہے ابو جہل کے بعد، نضر بن حارث جو مدینہ گیا تھا یہودی علماء کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے کے لیے کہ کون سے سوال پوچھے جائیں کہ ان کو شکست دی جائے۔ یہ شیطان جب آیا مدینے سے تو اہل فارس کی کتابوں کے کلاس لگایا کرتا تھا یہ مکے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس قرآن کے برخلاف، تاکہ نوجوانوں کو اہل فارس کی کنواری لڑکیوں کی داستان سنا کر کے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نوجوانوں کو اپنے طرف کھینچ سکے۔ یہ شیطان جو ہے، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی طرح کا کوئی ظلم یا قرآن کے خلاف ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اس شیطان کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوا۔ جب معرکہ بدر ہوا، جنگ بدر جب ہوا، اس میں یہ قید کیا گیا۔ بدری قیدیوں میں جو 70 کے تعداد میں تھے، اس میں یہ شیطان بھی قید ہوا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آمنے سامنے کھڑا ہو کر کے سوال و جواب کیا تھا کہ تو نے اس موقع پہ مجھے یہ نہیں کہا، تو نے اس موقع پہ مجھے یہ نہیں کہا، آج اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، آج اللہ کے ہاتھ میں تیرا فیصلہ ہے۔ سارے صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے، اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتفاق کا اظہار کیا، اور اس ظالم کا کام تمام ہوا، اور اس کے بدن سے بدبو آ رہی تھی اس شیطان کی۔
اس کے بعد جو ہے اس کی جو سازشیں تھیں اس میں عقبہ بن ابی معیط شامل تھا، ابو جہل شامل تھا، اور ایک شیطان تھا عتیبہ۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم کے صحن میں، تو ان لوگوں نے جا کر کے عقبہ بن ابی معیط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں پیچھے سے کپڑا ڈال کر کے اس کو بھینچ رہا تھا، جیسے گلا گھونٹ رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے اللہ سے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تو عقبہ بن ابی معیط کو دیکھ لے، اے اللہ تو ابو جہل کو دیکھ لے، اے اللہ تو ابی ابن کیا نام ہے اس کا، اس شیطان کا ابی تھا، ایک ابی بن کعب ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، ایک اور ابی تھا، اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اور یہ سارے میدان بدر میں جن جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، یہ سارے میدان بدر میں مارے گئے تھے، اور ایک کھڈے میں رکھ کر کے ان کو موچا گیا تھا، وہ بد دعا ان کو لگی تھی۔ اور اسی لیے میدان بدر میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ کے ساتھ اللہ نے جمع کیا تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ سامنے۔ جنگ بدر یہ صحابہ کرام کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی لیے صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے مدینے سے نہیں گئے تھے، ان کا معاملہ دوسرا تھا۔ یہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگایا، چھوٹے چھوٹے جو بچے چھوٹے تھے وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، ان کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ اب دوسرا دور جو شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا دور تو شروع ہی تھا، اب صحابہ کرام کو ستانے کا دور شروع ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باز نہیں رکھ سکے، تو وہ جو غریب صحابہ تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا رہے تھے، ان کو ستانے کا دور شروع ہوا۔ اس میں جو سب سے واضح نام ہے جو ہم سب جانتے ہیں، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تاریخ میں سیرت نگاروں نے حضرت بلال پہ جو ظلم ڈھایا گیا وہ کسی صحابی پہ نہیں ڈھایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حبشی تھے، مکے میں آ کے بس گئے تھے، اور غلام تھے، یعنی مکاتیب غلام تھے آپ امیہ بن خلف کے، یعنی آپ آزاد ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ مکاتیب کا مطلب پرماننٹ، مکاتیب غلام تھے آپ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شیطان جو ہے امیہ بن خلف مکے کے گرم ریتوں پر لٹا دیتا تھا، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، مکے کی گرمی، عرب کی گرمی ہم سب جانتے ہیں۔ دیکھیے ابھی 38 ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، 38 شاید ہے ابھی کہ 37 ہے ٹیمپریچر، ابھی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مکے کی گرمی 50 کے اوپر رہتی آج بھی۔ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کے لٹا دیتا تھا یہ، اور نیچے کی گرمی تو رہتی ہی تھی، اوپر سے گرم پتھر رکھ دیتا تھا، اس پر بھی دل نہیں بھرتا تھا اس کا۔ اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ نیچے کی ریت جب تک ٹھنڈی نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک، یعنی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظالم چھوڑتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم میں اس وقت حضرت بلال نے اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی تھی تو آپ کے اوپر کا چمڑا نکل کے چربی دکھ رہی تھی۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان ہستیوں پہ، ان روحوں پہ
جنہوں نے اپنے جان پر کھیل کر کے اسلام ہم تک پہنچایا۔ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، آج جو ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ظلم ہوتا تھا، ابو جہل میں اور امیہ میں کمپٹیشن تھا کہ میں آل یاسر کو کتنا ستا رہا ہوں، تو بلال کو کتنا ستا رہا ہے، میں آل یاسر کو کون سی تکلیف دے رہا ہوں اور تو بلال کو کون سی تکلیف دے رہا ہے۔ آل یاسر کی کہانی ہم جب پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلا جو لہو کا قطرہ زمین پہ گرا وہ کسی مرد کا نہیں تھا۔ سب سے پہلی جو شہادت ہوئی اسلام کے لیے سرزمین مکہ میں وہ کسی مرد کا نہیں تھا۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ لوگوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، آج ہم اپنی جان کو کبوتر کی طرف پال رہے ہیں، اسلامی اصولوں کو چھوڑ کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمیں تھوڑا بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت یاسر کے خاندان والوں کو عمار بن یاسر ہیں، عبداللہ بن یاسر ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں، چاروں کو باندھا گیا ہے۔ 2 بیٹے ہیں ماں باپ نے، چاروں کو باندھ دیا ہے اس شیطان نے۔ کیا کہا تھا اس کو میدان بدر میں جب یہ قتل ہوا تھا تو کیا کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی جواب دیں گے؟ ابو جہل کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب اس کا سر قلم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا؟ فرعون ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اس ظالم کو دیکھا تو کہا کہ ایک فرعون موسیٰ کے زمانے میں تھا، یہ میری امت کا فرعون تھا۔ اتنی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دی، نئی نئی تکلیفیں ایجاد کرتا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کبھی آپ کو رلاتا، کبھی آپ کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا جاتے، کبھی آپ کا گریبان پکڑ لیتا، کبھی آپ کا راستہ روک لیتا، کبھی آپ کے پیچھے سے پھبکیاں کستا، کبھی نوجوانوں کو سکھا کر کے آپ کے پیچھے چھوڑتا۔ اور جب اس سے بھی من نہیں بھرتا تو جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے تھے ان کو جا کر کے پکڑتا۔ شریف لوگوں کو، جو شریف لوگ ایمان لاتے، ان کے گھروں میں جا کر کے ان کو پامال کرتا۔ بڑی لمبی روایت ہے یہ جو دور ہے محمد الرسول اللہ، میں لفظ بلفظ آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جتنے غریب اور جتنے کمزور لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے گھروں میں جا کر کے ان کو دھمکیاں دیتا تھا، ان کا راشن پانی روکنے کی دھمکی دیتا تھا، ان کی تجارتیں بند کرانے کی دھمکی دیتا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زبان سے لان تان کرنے کی دھمکی دیتا تھا۔ اس کا ایک ساتھی تھا، یعنی عاص بن وائل، ابو جہل کا ایک ساتھی تھا عاص بن وائل، یہ عمر ابن العاص کا والد ہے جو فاتح مصر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عاص بن وائل جو تھا یہ ابو جہل کو پلاننگ دیا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے پروجیکٹ بنا کے دیا کرتا تھا کہ اب کیسے اس کی موت جانتے ہیں کیسے ہوئی؟ اس شیطان کی۔ یہ اپنی گدی پہ سوار ہو کے طائف کے لیے جا رہا تھا، گدے اور کھچر کا زمانہ تھا وہ، اس وقت ان کی سواری ہوئی تھی کھچر پہ، اور کھچر پہ بیٹھ کے اپنا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بے ادبی کے عرب میں یہ بہت خراب مانا جاتا تھا، پیر دکھانا، جس طرح ہم لوگ پیر پہ پیر چڑھانے کو معیوب سمجھتے ہیں، بیٹھنے کو ایسے بیٹھنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کس کی بیٹھک ہے یہ؟ ایسے کبھی نہ بیٹھا کریں، ایسے پیر پہ پیر چڑھا کے کسی کے سامنے، اس میں تکبر کی جھلک ہوتی ہے۔ اللہ ایسے بیٹھک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی بیٹھک میں بھی وہ لوگ بیٹھتے تھے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیر پہ پیر چڑھا کے، ایسے پیر پہ پیر چڑھا کے بیٹھنا، ایسے ہلانا، یہ فرعونیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہے نہیں؟ یہ تکبر کی ایک نشانی ہے۔ آدمی جب زیادہ مستی میں ہوتا ہے تو پیر پہ پیر چڑھا کے بیٹھ کے ہلاتا ہے اسے، ہے نہیں؟ اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس طرح سے اس نے جب پیر سے اشارہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے پیر میں کچھ دکھ رہا ہے، تیرے پیر میں کچھ دکھ رہا ہے۔ ابھی طائف پہنچا بھی نہیں تھا وہ کہ اس کی گھدی بدک گئی وہ، اور وہ گر گیا اس کے اوپر سے۔ گرا تو اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھا، بالکل سیرت النبویہ کے حوالے سے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی سیرت کی کتاب میں، اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھا، اور دوسرے یا تیسرے دن تک اس کا پیر جو ہے اونٹ کے گردن کی طرف موٹا ہو گیا۔ عاص بن وائل، یہ ابو جہل کو پروجیکٹر دیا کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی، اور اسی زخم سے اس شیطان کا انتقال ہوا، واصل جہنم ہوا۔ ابو جہل نے کمپٹیشن کیا تھا امیہ بن خلف سے کہ دیکھتے ہیں کہ تم کیسے ستاتے ہو، میں کیسے ستاتا ہوں۔ یہ غریب خاندان تھا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بغل سے گزر رہے تھے، حضرت عمار کو اس نے باندھ رکھا تھا۔ جوان بیٹے کے سامنے ماں کو برہنہ کرنا کیسا لگے گا؟ قربان جائیں ان ہستیوں کو، قربان جائیں، کتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا ہے۔ شوہر کے سامنے، جوان بیٹوں کے سامنے اگر ماں کا، بیوی کا کوئی کپڑا اتارے تو کیسا لگے گا؟ کیسے اسلام پھیلا ہم تک، ہم کتنے آرام سے جی رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کا درد عطا فرمائے۔ تھوڑی سی نماز لمبی ہو جاتی ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نماز لمبی ہو جاتی ہے تو ہماری مستی میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے عیش و عشرت میں کمی آ جاتی ہے۔ ہم اتنے مستی خور ہو گئے ہیں کہ نہ ہمارا من مسجد میں لگ رہا ہے، نہ ہمارا من نماز میں لگ رہا ہے، نہ ہمارا من بیان میں لگ رہا ہے۔ دور کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری مستیوں کو ہم سے دور کر، ہے نہیں؟ ہمارے عیش و عشرت کو ہم سے دور کر، مٹی میں چلے جائیں گے، کیڑے کھائیں گے، سارے گوشت، ہاتھ پیر سڑ جائیں گے، سب انگلیاں سڑ جائیں گی، سب کیڑوں کے خوراک ہیں۔ ہمارے لیے مستی، تکبر، اللہ سے عداوت، نبی سے عداوت، کبھی پڑھا ان داستانوں کو؟ اسے پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ کل میں نے ایک سوال کیا درس میں، کل قرآن کے تعلق سے، ابھی بھی اگر سوال کر دوں تو شاید ہی کوئی جواب دے، کوئی حافظ ہو تو جواب دے دے گا شاید، کہ مکے میں کتنی صورتیں نازل ہوئیں، مدینے میں کتنی صورتیں نازل۔ کل میں نے سوال کیا یہ درس قرآن میں، سب دانت دکھانے لگے بیٹھ کے۔ بتائیے آپ، نہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، نہ ہمارے پاس صحابہ کرام کے نام کا علم۔ عشرہ مبشرہ کا نام شاید ہی کسی کو یاد ہو، بڑی بڑی پھینکتے ہیں نا ہم، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا، نہیں؟ عشرہ مبشرہ کا نام شاید ہی کسی کو یاد ہو۔ آئیں بائیں ٹائیں کے ساتھ سنائے گا بھی تو سنائے گا، آئیں بائیں ٹائیں شائیں کر کے۔ خلفائے راشدین کے نام بھی کسی کو یاد نہیں۔ ایک شو دیکھ رہا تھا میں، کون بنے گا کروڑ پتی، 2004 یا 2005 کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، نہیں؟ MBA کیا ہوا، کیا کیا ہوا، 50 لاکھ روپے ہار گیا ہو، 50-50 یوز کرنے کے بعد بھی اس میں ایک آپشن ہوتا تھا 50-50، اس میں سے دو کیا کہتے ہیں اس کو، 3 آنسر میں سے 2 ڈیلیٹ کر دیا گیا، یا ایک دو بچ جاتا تھا 50-50 4 میں سے۔ اس سفر کو کیا کہتے ہیں جو محمد مکے سے مدینہ گئے تھے؟ اس کا یہ سوال تھا 50 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ کے بعد 50 لاکھ کا، یا 25 کے بعد 50 لاکھ کا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن وہ شو میں دیکھ رہا تھا۔ یہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، مسلم تھا وہ، لیکن وہ یہ نہیں بتا پایا کہ محمد الرسول اللہ مکے سے جو مدینہ گئے تھے اس سفر کو کیا کہتے ہیں، نہیں بتا پایا۔
اب بتائیں کہ اتنا کمزور علم رکھنے کے بعد کیسے ہماری عزت ہوگی؟ کیسے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کم سے کم ہمارے پاس اس قرآن کا موٹا موٹی علم ہو، کم سے کم جو صحابہ کرام شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جان کو جان نہیں سمجھا، جہاں پسینے کی ضرورت پڑی وہاں خون بہا دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو جہل کی جو گفتگو ہوئی سیرت کی کتابوں میں درج ہے، بوڑھی تھیں، بوڑھی خاتون تھی، جوان بیٹوں کے سامنے، شوہر کے سامنے ابو جہل سوال کر رہا ہے کہ اگر تو محمد کے دین سے باز نہیں آئے گی تو آج میں تیرا وہ حشر کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، محمد کے دین سے پلٹ جاؤ۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ میں تھوکتی ہوں تیرے چہرے پہ، میں محمد کے دین سے کبھی نہیں پلٹ سکتی، چاہے تو میری بوٹی بوٹی کر دے، تجھے کیا معلوم ہے کہ مجھے کون سی دولت مل گئی ہے۔ کہا کہ میں تمہارے کپڑے اتار کے تم کو نیزہ مار دوں گا، اور اس ظالم اس شیطان نے، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس امت کا فرعون تھا یہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اور جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مارا اس نے نازک جگہ میں، اللہ ان پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آج وہ جنت میں سیر کر رہی ہیں، پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوگی۔ جنہوں نے قربانیاں دے دیں وہ آج جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں گھوم رہی ہیں، وہ جہاں چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اس پہ ہمارا 100% یقین ہے، 100% سے بھی زیادہ کوئی فیصد ہوتا تو اس پہ بھی یقین ہے الحمدللہ کہ ان کی روحیں جنت میں سیر کر رہی ہیں، وہ اپنے اصلی مقام کو پہنچ گئے جہاں کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اور دنیا میں ہی اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہن کا لقب سے نواز دیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس و مقدس سے اللہ نے جو جملے کہلوائے، آل یاسر کی تکلیف، اور حضرت سمیہ، حضرت یاسر بھی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، حضرت سمیہ کو بھی اس نے شہید کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اسی راستے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ابو جہل نے ان کو باندھ رکھا تھا۔ جو کلمہ نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اتنا ہی کہہ سکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، جنت کو اللہ نے تمہارے لیے سجا دیا ہے، جنت کو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر دیا ہے، یعنی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ جس کے لیے تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے وہ جگہ تمہارے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اور اسی لیے بعض مورخین نے مبالغے سے کام لیتے ہوئے، صحیح روایتوں میں یہ الفاظ نہیں ملے، لیکن بعض مورخین نے مبالغہ محبت میں، عقیدت میں یہ مبالغہ کیا ہے کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو رہی تھی تو فرشتوں نے جنت کا پردہ کھسکا دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں کھسکائیں گے؟ اگر یہ روایت ہے بھی کہیں سے آئی ہوئی ہے، اگر عقیدتاً بھی کسی نے بیان کیا ہے تو اسے بیان کرنا ترغیب کے لیے میرے خیال سے غلط نہیں ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی کہ جنت کو تمہارے لیے تیار کر دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے نے جنت کا پردہ کھسکا دیا ہو، اور اللہ رب العالمین نے شہادت سے پہلے آپ کو اس مقام کو دکھا دیا ہو جیسے حضرت آسیہ کو دکھا دیا تھا۔ حضرت آسیہ نے کیا کہا تھا؟ جب فرعون، پھر بیچ میں ایک بات آ گئی ہے شہادت کے اوپر، فرعون کا ایک جملہ جو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے، فرعون نے حضرت آسیہ کو اس لیے مارا
عبد القیوم بستوی رحمہ اللہ بیان کرتے تھے اس واقعے کو اکثر، کہ وہ تنہائی میں لے گیا اور اس نے کہا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی ہو مت مانو، لیکن اس کا اعلان مت کرو۔ تم مجھے خدا نہیں مانتی ہو، مجھے رب نہیں مانتی ہو، مت مانو، لیکن لوگوں میں اس کا اظہار مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، تمہارا انکار کرنا پورے معاشرے پہ اثر کرے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ تمہاری بیوی ہی تمہاری بغاوت پہ اتر گئی ہے، تو ہم کیسے تمہیں اپنا رب مانیں؟ اور اسی وجہ سے اس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا، یعنی اور رب ابن لی عندک بیتن کہا، کیا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ اپنے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ عندک ہے یعنی جھوٹے خدا کو چھوڑ کے آ رہی ہوں تو سچے خدا کی قربت چاہیے۔ اس طرح سے جانیں قربان ہوئی ہیں، اس طرح سے جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ مولا ہمارے دلوں میں بھی وہی محبت عطا فرما دے، صحابہ کی محبت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، قرآن کی محبت، اسلام کی محبت۔ ہم بالکل زیرو پہ جا کے ٹھہر گئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو بھی ہم باتیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دل کی گہرائیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حالتوں کو ہمیں سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو اللہ ہمیں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اپنے گرد و نواح میں، اپنے دوست احباب میں کوئی بھی برائی دیکھیں آپ اس کے لیے وقت نہ لیں۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے۔ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کوئی بھی برائی کسی نوجوان میں دیکھو، اپنے پڑوسی میں دیکھو، اپنے دوست میں دیکھو تو فوراً اس برائی پہ اس کی نکیر کرو، اور حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تاکہ تمہارا کہنا اس کے دل پہ نقش کر جائے۔ اس چیز میں ہم بالکل زیرو ہو چکے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگے آگے رہتے تھے۔ دن نہ رکھیں کہ کل اصلاح کریں گے، پرسوں اصلاح کریں گے، نہ، آپ کا دوست ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اگر وہ غلط لین دین میں ہے، غلط کاروبار میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، شرک کے طرف ہے، بدعت کے طرف ہے، شخصیت پرستی کے طرف ہے، آپ پہلی فرصت میں، اللہ کا واسطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلی فرصت میں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی ہم سیرت سن رہے ہیں، فواللہ لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، یعنی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ نے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دی، ایک کو بھی، فواللہ، اللہ کی قسم کھا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ اگر تمہارے ذریعے سے اللہ نے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دی تو وہ سرخ ہونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے، سرخ ہونٹوں سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ سے دلی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔